تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ جو لبرل لوگ ہیں نا، مذہب مخالف، وہ عقل کا استعمال جہاں نہیں کرنا وہاں بھی کرتے ہیں. جیسے بہت سے سائنسدان بھی یہ کر رہے ہیں. تو وہ مشہور سائنٹسٹ ہے نا، تو وہ اس کی کوئی، میں وہ ڈاکومنٹری دیکھ رہا تھا، اس کی لائف پہ کسی نے بنائی. تو اس نے کہا یہ جو کائنات ہے نا، یہ جو کائنات چل رہی ہے یہ کسی ایک قوت کے تحت چل رہی ہے، لیکن وہ قوت خدا نہیں ہے. وہ قوت کیا؟ خدا نہیں ہے. تو بھائی پھر یہ کیا ہے؟ یہ خدا نہیں ہے تو کیا ہے بھائی؟ عقل کا غیر ضروری استعمال. ہر چیز کو کوشش کرنا کہ کوئی لاجک سے کوئی نہ کچھ لاجک نکالو، چاہے لاجک بن نہ بھی رہی ہو. بھائی مان لو کہ یار یہ اتنے پیغمبر جو دنیا میں آئے، اتنی کتابیں جو آئیں، خدا نے جو، آج بھی دنیا کی اکثریت پیغمبروں کو مانتی ہے، تو یہ سارے غلط تھوڑی ہو سکتے ہیں. مان لو نہیں جی، میری 2 اور 2 4 کی طرح جب تک میری سمجھ میں نہیں آئے گا میں تسلیم نہیں کروں گا. یہ کیسے ممکن ہے؟ دیکھو یہ جو میں آج اس پہ الحاد پہ زیادہ نہیں بات کروں گا، تو بہت دفعہ ہو چکی ہے. جو ارتقاء ہے نا، ایوولوشن جسے کہتے ہیں، کہ وہ ترقی کرتے 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 تھوڑی سی کھوپڑی انسان استعمال کرے کہ یار اگر ایک چیز ترقی کرتے کرتے انسان بن گئی، فرض کر لو، تو اب وہ انسان سے بچہ کیسے پیدا ہو رہا ہے؟ یہ ترقی سے کیسے ہو گیا؟ میاں بیوی کے ملاپ کے نتیجے میں بچہ پیدا ہو رہا ہے، اس کا ارتقاء سے کوئی تعلق نہیں ہے. بچہ پیدا ہوتے ماں کی چھاتیوں میں دودھ آ رہا ہے. یہ کیسے؟ دیکھو ایک چیز ترقی کرتے کرتے چلو وہاں تک پہنچ گئی، وہ ایک ہی چیز ہونی چاہیے نا. وہ نسل کیسے بڑھا رہی ہے؟ بچہ پیدا ہو رہا ہے تو ماں کی چھاتیوں میں دودھ کیوں عین اسی ٹائم پہ کیوں پیدا ہو رہا ہے دودھ؟ اور ایسا خاندانی دودھ پیدا ہو رہا ہے جو بچے کے لیے انتہائی مفید، اور پھر دودھ کے ساتھ ماں میں ممتا بھی پیدا ہو رہی ہے. بچہ دودھ پینے کا طریقہ بھی سیکھ کے آ رہا ہے. یہ کیا اتفاق سے خود بخود ہو گیا؟ تو یہ ہے عقل پرست لوگ. یہ سمجھتے ہیں کہ ہر چیز عقل سے، یعنی عقل فیصلہ کر دے گی، اور کوئی نہ کوئی سائنسدان لاجک تلاش کر لیں گے کیسے پیدا ہوا. قیامت آ جائے گی مگر خدا کی قسم، خدا کا اعتراف کیے بغیر ان میں سے کسی سوال کا ہمارے پاس کوئی جواب نہیں ہے، کیونکہ خدا کو اپنی ڈکشنری سے بہرحال انہوں نے نکالنے کا فیصلہ کیا ہوا ہے. لہذا کتنی بے عقلی کی باتیں کر رہے ہیں، یہ نہیں دیکھ رہے کہ بھائی تو عقل استعمال کر رہے لیکن باتیں ساری تیری عقل کے خلاف جا رہی ہیں، ساری عقل کے خلاف باتیں جا رہی ہیں. یہ کیسے ممکن ہے یار؟ ایک خربوزے کو دیکھو، میں اکثر ایک واقعہ بیان کرتا ہوں نا. ایک جنگل میں آپ جاؤ، ایک آدمی کہتا ہے میں آپ کو جادو دکھاتا ہوں، کوئی میجک آپ نے کبھی خربوزہ نہیں دیکھا اور خربوزہ بننے کا عمل نہیں دیکھا، کہہ رہا میں آپ کو جادو دکھاؤں گا. جادو کیا؟ اس نے ایک چھوٹا سا دانہ لے کے زمین میں ڈالا، کہہ رہا بھی دیکھو میرا جادو شروع ہوتا ہے. اس میں پانی ڈالا، ایک بیل نکلنا شروع. ایسا ہی ہوتا ہے نا. آپ نے کبھی یہ بیل پودے خربوزے دیکھے نہیں تھے، آپ حیران ہو گئے نا بھائی یہ کیا نکل رہا ہے یار، تو بالکل ایک الگ سی چیز نکل رہی ہے. ممکن ہے وہ آپ کو بیوقوف بنائے، بولے یہ نظریہ ارتقاء کا نتیجہ ہے. یہ کیا ہے؟ ارتقاء ہے کہ بیج جو ہے نا یہ کروڑوں سال کے بعد ایسا ہوا ہے کہ ایک ایسا بیج بن گیا، جب سے زمین میں ڈالو تو کیا اس سے پودا نکلتا ہے. آپ نے کہا شاید ہوگا بھائی، ہو سکتا ہے اتفاق سے ایسا کوئی چیز ایجاد ہو گئی ہو. اب کیا ہو رہا ہے جی؟ وہ بیل بڑھتے 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 اس میں پھول پیدا ہونا شروع. کہ یار یہ کیا یار، یہ بیج سے یہ لال گلابی پھول کیوں پیدا ہو رہے ہیں؟ کہا یار یہ اب خدا کو تو نہیں ماننا نا آپ نے. تو اب آپ نے کہا یار اب کھوپڑی کا غیر ضروری استعمال. یہ کھوپڑی کا، بھائی یہاں کھوپڑی عاجز ہے. کھوپڑی کہہ دے کہ یار مجھ سے بھی اوپر کوئی ہے جو یہ کام کر رہا ہے، بس اتنا فنٹر بننے کی کوشش کہ نہیں جی اس کی لاجک تلاش کرنی ہے. یار یہ اصل میں وہ اتفاق سے ایسا ہوا تھا، یوں ہوا تھا، یوں ہوا تھا. تو ایسے بیج وجود میں آ گئے کہ جب وہ بیل نکلے گی تو تھوڑے دنوں میں ان میں کیا پیدا ہو جائے گا؟ پھول. اب پھول جب پیدا ہوا تو وہ تتلیوں کو اپنی طرف مائل کر رہا ہے، جس سے نر اور مادہ ذروں کا ملاپ ہو رہا ہے. جب نر اور مادہ ذروں کا ملاپ ہو رہا ہے تو آپ کی کھوپڑی میں یہ بات آئے گی کہ یار یہ اتفاق سے اس بیج جو ہم نے زمین میں ڈالا تھا اس کو کیسے پتا چل گیا کہ ایک ٹائم کے بعد جا کے اس کو پھول پیدا کرنا ہے اور تتلیوں کو اپنی طرف مائل کرنا ہے. آئے گا نا کھوپڑی میں. آپ نے اس فنٹر سے پوچھا، آپ نے کہا یار کوئی سائنسدان بیٹھا ہوا تھا، آپ نے اس سے پوچھا یار یہ جو پھول ہے یہ اس بیج کو کیسے پتا چل گیا یار کہ یہ اتنے عرصے کے بعد جا کے کیا کرنا ہے؟
پھول پیدا کرنا ہے تاکہ تتلیاں اس کی طرف مائل ہوں اور پرندے اور وہ جو کیڑے مکوڑے اس کی طرف مائل ہوں. کہے گا یار بس ہو گیا, اربوں خربوں سال میں ہو گیا ایسا. یہ لاجک ہے, اس کی بھی کوئی لاجک ہے, ہو گیا. اب کیا ہوا ہے کہ تھوڑے دنوں میں وہ پھول گرتا ہے اور وہ جو نر اور مادہ ذروں کا ملاپ ہوا تھا اس کی وجہ سے ایک چھوٹا سا کچا سا پھل پیدا, نیچے پھل پیدا ہوتا ہے. اب آپ اس سائنٹسٹ سے پوچھتے ہیں کہ یار یہ جو کچا سا پھل پیدا ہے یہ کیا ہے؟ وہ کہے گا مجھے پتہ نہیں کیا ہے, لیکن یہ بیج جو ہے نا یہ کروڑوں سال کے بعد وجود میں آیا ہے, جس کا یہ نتیجہ ہے کہ اس میں کیا پیدا ہو جائے گا, یہ اس میں یہ ہے اتفاق سے اس میں پھل پیدا ہو جائے گا. اب آپ دیکھ رہے ہو کہ یار یہ کچھ عجیب سا جادو ہو رہا ہے. آپ دیکھ کے حیران ہوئے, وہ پھل بڑھتا بڑھتا پھر ایک نہیں اس میں بہت سارے سینکڑوں پھول اور سینکڑوں پھل ہوتے 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 وہ بڑا ہوا, بڑا ہو کر وہ وہی جیسا خربوزہ بن گیا. جب آپ نے اس کو کاٹا تو اس کے اندر وہی سینکڑوں بیج. اب بھی اگر وہ کمبخت سائنٹسٹ کہہ رہے ہیں نا یہ خود سے, آپ بولے کہ تیرا دماغ ہو گیا پاگل, خراب ہو گیا ہے, یہ خود سے اربوں خربوں سال میں بھی ایسا سائیکل بن نہیں سکتا, ناممکن اور محال ہے. یہ کسی نے کیا ہے, جس نے کیا ہے اس نے تجھ سے عقل چھین لی ہے. جس خدا نے یہ بیج پیدا کی ہے نا اور خربوزے بنائے ہیں جس نے, اس خدا نے تیرے کسی بدعمالی کی وجہ سے تجھ پہ پھٹکار برسی ہے اس کی, تو کوئی ایسا گناہ تو نے کیا ہے جس کی وجہ سے تو اس سارے عمل کو ایک جو ہے نا خودکار طریقے سے فرض کر رہا ہے کہ یہ خود بخود سارا کام ہوا ہے. یہ خود بخود نہیں ہو سکتا, مان لینا پڑے گا کہ یار وفوق کل ذی علم علیم, ہماری عقل سے بھی اوپر کوئی ذات ہے جو یہ سارے کام کر رہی, جس نے ہمیں بھی بنایا ہے. اور یاد رکھو جو عمل خربوزے میں ہو رہا ہے 100% وہی انسان میں بھی ہو رہا ہے. انسان بھی ایسے ہی بن رہے ہیں اور پیدا ہو رہے ہیں اور دنیا سے جا رہے ہیں اور نسلیں پیدا کر کے جا رہے ہیں. 100% وہی جو سائیکل ہے نا, وہی جو چکر ہے 100 انسانوں میں بھی وہی ہو رہا ہے. جب کوئی چیز ارتقائی عمل کے نتیجے میں پیدا ہوتی ہے تو ایک دفعہ پیدا ہو کے ختم ہو جاتی ہے. ایسا نہیں ہوتا کہ مرد الگ پیدا ہو رہے ہیں, عورتیں الگ پیدا ہو رہی ہیں, پھر مرد کی عورت کی طرف میلان ہو رہا ہے, پھر دونوں کے ملاپ سے پھر عورت کو پریگننسی ہو رہی ہے, پھر بچہ پیدا ہو رہا ہے. ادھر بچہ پیدا ہوتا ہی ماں کی چھاتیوں میں دودھ اور آسمان سے بارشیں برس رہی ہیں, پھر خربوزے اور تربوز اور انار. اس کا مطلب یہ پورا ایک سسٹم ہے, پورا ایک نظام آپس میں جڑا ہوا ہے. یہ سسٹم خود بخود آپس میں جڑ سکتا ہی نہیں ہے. اگر کوئی کہتا ہے کہ یہ خود بخود ہوا ہے, وہ اپنی عقل کا ایسا استعمال کر رہا ہے کہ جو غلو ہے عقل میں, افراد کر رہا ہے. عقل یہاں تک انسان کی رہنمائی نہیں کرتی. عقل کو ہتھیار ڈالنے پڑتے ہیں یہاں پہ آ کے, ماننا پڑتا ہے بھائی ہمارے اوپر کوئی ہے. لیکن بہت سے سائنسدانوں نے یہ قسم اٹھائی ہوئی ہے کہ ہم نے نہیں ماننا, ہم نے فرض کرنا ہے کہ کوئی بھی نہیں ہے, بس خود بخود ہو رہا ہے. تو جب آپ ایک جھوٹ فرض کر لیتے ہو تو آگے جتنی عمارتیں اس پہ رکھی جاتی ہیں ساری جھوٹ پہ رکھی جاتی ہیں وہ. اور لبرل لوگ بھی ہمارے یہی کرتے ہیں, ہر چیز میں جہاں عقل استعمال نہیں بھی کرنی وہاں بھی کیا کر رہے ہیں. اب آپ ان کو بتاؤ نا, ہر چیز کو کس سے حل کر رہے ہیں؟ عقل سے. پردہ ضروری ہے نہیں ہے, ہم کہتے ہیں بھائی اسلام کا حکم ہے, کہہ رہے نہیں. عقل استعمال کرتے ہیں نا, بھائی کیا ہے, کیا ہو جائے گا اگر, بھائی ہونے کو تو بھائی کچھ بھی نہیں ہوگا, زیادہ سے زیادہ زنا ہو جائے گا نا, تو کیا ہو گیا, زنا ہو کے کیا ہو جائے گا. وہ کہہ رہے زنا ہو جائے گا تو کیا ہو جائے گا, تو کہہ رہے پھر بچے ناجائز بچے پیدا ہوں گے. کہہ رہے اس کو آپ جائز بول دو, اس کو ناجائز بولو ہی نہیں. کیا خیال ہے بھائی؟ تو یہ لبرل لوگ تو اسی قسم کی باتیں کرتے ہیں. پچھلے ہفتے میرا کسی لبرل سے ٹاکرا ہوا, وہ یہی فضول باتیں کر رہا تھا کہ یہ کیا ہے, نکاح اگر نہیں بھی ہو تو کیا ہو گیا. یورپ میں بھی تو بڑے بڑے ناجائز بچے پیدا ہوتے ہیں جو بڑے بڑے سائنسدان بنتے ہیں. تو یہ جائز بچہ اور ناجائز بچہ تو مذہب کی وہ ہے, کہہ رہے کیا ہو گیا. تو میں نے کہا کہ پھر اور ابھی آگے جاؤں, بہن سے شادی یہ کیوں اللیگل ہے آپ کے ملکوں میں؟ اگر کوئی خدا نخواستہ کر لے تو کیا ہو گیا. اس پہ تھوڑا سا ان کو تھوڑا سا غصہ آنے لگا, ہلکا سا, نہیں یہ کیا باتیں کر رہے ہو, نہیں کیا عقل سے جانوروں میں نہیں ہوتا کیا, جانوروں میں یہ رشتے ہوتے ہیں. میں نے کہا پھر آگے تک جاؤ گے اور بے غیرتی کی انتہا تک پہنچو, پھر بے غیرتی کی انتہا تک پہنچو. لیکن وہی بات ہے, بے غیرتی سائنس کا ٹاپک بولو نا ہے ہی نہیں. سائنسدان سے آپ پوچھو گے واٹ از بے غیرتی, وہ کہے گا پتہ نہیں یار, نہ تو آئنسٹائن نے اس بارے میں کوئی فارمولا ہے, نہ کوئی اور کسی سائنٹسٹ کا ہمیں اس بارے میں کوئی کچھ ملتا ہے.
تو یہ ہے عقل کا غیر ضروری استعمال، ہر چیز میں کھوپڑی. تو وہی ہے، اب ابا اماں کو اولڈ ہوم میں جمع کرا دیا، عقل تو یہی کہتی ہے کرا دو ان کو جمع. تو یہ عقل جو جہاں عقل کا استعمال نہیں بھی کرنا وہاں بھی کیا کر رہے ہیں، بولو عقل کا ہے. اور مذہبی لوگ کیا کر رہے ہیں، عقل جہاں کھوپڑی چلانی بھی ہے نا وہاں بھی نہیں چلا.